السلام علیکم جی نور انسان کی محبت کی ایک لازوال داستان کے ستمبر 11 شام ڈھلتے ہی شیخ کمال حافظ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر کمرے میں جاتے ہی زبیدہ بیگم نے شیخ صاحب سے ڈاکٹر کے متعلق پوچھا۔ شیخ کمال نے ڈاکٹر سے ہونے والی ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ کل انشاءاللہ احمد بیٹا گھر آئیں گے۔ اس نے کہا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان خود سے ہی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ میری حافظ کو کوئی بیماری نہ ہو، اگر ہے تو اس کو شفا عطا فرما، آمین۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، بیٹا احمد نے حافظ کو کلینک پر کیوں نہیں بلوایا ہے؟ زبیدہ بیگم نے شیخ صاحب سے یہ بات پوچھی جو وضو کر کے باتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ احمد بیٹا بہت ہی سمجھدار ہیں، تم کو تو معلوم ہے ہمارے یہاں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، جبکہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے والا ہر انسان پاگل نہیں ہوتا ہے۔ اور احمد بیٹا کی کلینک پر اظفر کا دوست کام کرتا ہے، اگر میں حافظ کو لے کر وہاں جاتا تو وہ اظفر کو بتا دیتا اور پھر اظفر آپا کو بتا دیتا، یوں سب کے سامنے ساری بات کھل کر آ جاتی۔ اس لیے احمد بیٹا نے یہاں اگر آنا مناسب سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ برف سے ڈھکے ہوئے فلک بوس پہاڑوں پر سیاہ رات اتر آئی تھی، جب چاند ان فلک بوس پہاڑوں کی اس قدر قریب تھا یوں لگ رہا تھا جیسے ان سے باتیں کر رہا ہو۔ تبھی جمیل حافظ کو لے کر وادی میں اترا تھا۔ حافظ اپنی آنکھیں کھول لو، ہم وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ جمیل کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، مگر ہر طرف اندھیرا تھا۔ جمیل یہاں تو ہر طرف اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے ڈر کیسا، لو ابھی ہر طرف روشنی کر دیتا ہوں۔ جمیل کے یہ کہتے ہی ان کے راستے میں مشعلیں روشن ہونا شروع ہو گئیں۔ حافظ اس کا ہاتھ تھامے جیسے جیسے گھاس پر اپنے قدم بڑھا رہی تھی ویسے ہی سرخ گلاب اس کے پیروں میں بچھے جا رہے تھے۔ ننھے ننھے جگنو اس کے آس پاس دائرہ بنا کر گھوم رہے تھے۔ چمکتی ہوئی تتلیاں اس کے گرد رقص کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک تتلی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا۔ حافظ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ندی کے پاس پہنچے۔ حافظ نے اپنے پیروں پر گھوم کر وادی کی چاروں طرف دیکھا، وہ خوش سے جھوم رہی تھی۔ تبھی اس کے سر پر رنگ برنگے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ کھول کر ان پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی۔ میں بہت 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 خوش ہوں، جمیل اس نے خوش ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جمیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اس کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا اور ستاروں سے بھرے سرخ آنچل اس کے سر کو ڈھانپ لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں جمیل، کبھی میری زندگی سے دور مت جانا، اس نے نم آنکھوں سے جمیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ پتہ ہے جمیل، میں نے خواب میں یہ خوبصورت جگہ دیکھی تھی تمہارے ساتھ، میں یہاں پر آئی تھی، مگر آج حقیقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر اس نے جمیل کو اپنا سارا خواب سنایا۔ جمیل، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے قبیلے کے باقی افراد بھی یہاں پر رہتے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، مگر یہاں تو کوئی نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ آس پاس دیکھ کر بولی، یہ وادی بھی ہماری ہے، ہم یہاں جیسے چاہیں گھوم سکتے ہیں، مگر وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہی ہو، اس کے پار ہمارا بسیرا ہے۔ اس نے ہاتھ سے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کچھ دیر تک میں تمہیں اپنے قبیلے کے لوگ دکھاتا ہوں، جمیل نے کہا۔ جمیل، میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ جمیل جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے، وہ اس کا ذہن پڑھ سکتا تھا، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ان کو لگتا ہے میں کسی سے باتیں کرتی ہوں، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، مجھے ڈر ہے مجھے تم سے دور نہ کر دیں۔ ان کو کیا معلوم میں تم سے باتیں کرتی ہوں، وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ یہ بات یاد رکھنا حافظ، تم کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے، میری محبت تم کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہارے جسم میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ ایک بار میں تمہارے جسم میں داخل ہو کر تمہارے خون میں سرایت کر گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، میری روح، میرا وجود، میرا دل سب تمہارا تابع ہے، میرے دل پر تمہاری حکومت ہے، میرے جسم میں داخل ہونے کے لیے تم کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ جمیل کے کہنے پر حافظ نے آنکھیں بند کی اور اب وہ اس کے پیروں کی طرف سے اس کے جسم میں شامل ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ حافظ کو لگا جیسے اس کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ آگ کی تپش اس کی برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آگ کی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہو۔ یہ عمل صرف چند لمحوں کا تھا۔ تھوڑی دیر جمیل پھر اس کے سامنے تھا۔ اب وہ جب چاہے اس کے وجود میں داخل ہو سکتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے چہرے پر آگ کی تپش کی وجہ سے آئے پانی کے ننھے قطروں کو دیکھ کر بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں اپنا قبیلہ دکھاتا ہوں۔ اس نے جمیل کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے۔
وہ دیکھو نیچے میرے قبیلے کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ زمیل کی رہنمائی میں اس کے نیچے اس طرف دیکھا جہاں سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زمیل، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس نے ان لوگوں سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ میرے بابا اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے بھی تمہیں ملواؤں گا، مگر صحیح وقت آنے پر۔ ابھی ہم کو واپس جانا ہے، کیونکہ بہت جلد میں تمہیں یہاں اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں کے درمیان لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر زمیل نے حافظ کا ہاتھ پکڑا اور اس کی دنیا میں واپس چلا گیا۔ حافظ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ آشو کے ہاتھ میں گجرے اور وہ دوپٹہ دیکھ کر حیران رہ گئی جو زمیل نے اسے دیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ تم نے میری الماری کی تلاشی لی ہے؟ اس نے غصے سے کہتے ہوئے آشو کے ہاتھ سے گجرے اور دوپٹہ چھین لیا۔ آپی، یہ سب کیا ہے؟ یہ گجرے اور دوپٹہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس نے پوچھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ اور یہ گجرے اور یہ دوپٹہ میرا ہے، اس نے واپس دونوں چیزیں الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ وہی گجرے ہیں جو کچھ دن پہلے ہم نے شادی میں گئے تھے تب وہاں ملے تھے، اس نے کہا۔ ہاں، تو وہ گجرے مجھے اچھے لگے تھے، اس لیے میں نے اٹھا کر رکھ لیے تھے۔ اس میں تم اتنی تفتیش کس لیے کر رہی ہو؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ گجرے وہاں سے لائی ہیں، مگر آپی، گجرے دوسرے دن ہی مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ ابھی تک ویسے ہی فریش ہیں۔ اور آپ کے پاس یہ دوپٹہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ بتائیں، مجھے کیا چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ میں بہن ہوں آپ کی، اس نے حافظ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ میری اپنی چیزیں ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپی، اماں ابا بہت پریشان ہیں، دیکھیں مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گی تو کسے بتائیں گی؟ میں سن رہی ہوں، جو بھی آپ کے دل میں مجھے بتائیں، اس نے اپنی آپی کو کرسی پر بٹھا کر پوچھا۔ حافظ اپنی چھوٹی بہن کو کچھ دیر تک یوں ہی دیکھتی رہی، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کو کچھ بتائے یا نہ بتائے۔ بالآخر اس نے آشو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آشو کو شروع سے لے کر اب تک ہونے والی ہر بات تفصیل سے بتانے لگی، اور آشو خاموشی سے ان کو بنا ٹوکے ان کی ساری بات سننے لگی۔ شام کی چائے پر ڈاکٹر احمد فروقی شیخ کمال کے گھر پر موجود تھا۔ شیخ کمال نے اپنی فیملی کو ڈاکٹر احمد سے ملوایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں حافظ اور ڈاکٹر احمد کے علاوہ سبھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ شیخ کمال سے باہر کوئی ملنے آیا تھا، اور زبیدہ بیگم نماز پڑھنے اور آشو رات کے کھانے کا بہانہ بنا کر وہاں سے آ گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے حافظ سے گفتگو کا آغاز معمول کی باتوں سے کیا تھا۔ وہ کیا کرتی ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے حافظ، آپ کو کبھی لگا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ مثلاً اکثر لوگ ایسے ہی کوئی خیالی پیکر بنا لیتے ہیں، پھر اس کو حقیقت سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپ ماہر نفسیات ہیں، مجھ سے بہتر تو آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ جی بالکل، ایسا ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ رہنے والے اس کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بیماری کی باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں جنات پر یقین ہے کیا؟ ہماری دنیا میں جنات آج بھی موجود ہیں، حالانکہ سائنس ان کے وجود سے انکار کرتی ہے، اس نے پوچھا۔ بالکل یقین ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں، مگر ان کی اپنی دنیا ہے، وہ انسانوں کی دنیا سے دور رہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، مگر ہم انجان ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، مگر آپ ایک بات یاد رکھیں، مجھے کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، اور یہاں سے جاتے ہوئے یہ بات آپ میرے والدین کو بتا کر جائیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے حافظ کی آنکھوں کا رنگ آگ رنگ جیسا ہو گیا تھا، مگر ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا۔
اگلے ہی لمحے حافظ کی آنکھوں کا رنگ پہلے جیسا ہو گیا۔ اس بات کے بعد ڈاکٹر احمد نے حافظ سے کوئی بات نہیں کی اور حافظ بھی خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ڈاکٹر احمد ایک بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ذہنی طور پر بیمار انسان کی آنکھوں کا رنگ نہیں بدلتا ہے۔ یہ ذہنی بیماری نہیں، کچھ اور ہے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کو ایسی اندیکھی مخلوق پر یقین رکھتے تھے جس نے حافظ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے شیخ کمال کو صرف یہ کہا کہ حافظ کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، اس کو جو بیماری ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی روحانی بزرگ کے پاس ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ ڈاکٹر احمد کی باتوں نے شیخ کمال کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ احمد فروغی سے ہونے والی گفتگو کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ کمال کو کسی نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا جو ایک عالم تھا۔ آج وہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے تھے تاکہ گھر میں آ کر کوئی اندیکھی مخلوق ہے تو اس سے چھٹکارا پا سکیں۔ اس کام کے اس نے شیخ کمال سے پیسے بھی مانگے جو انہوں نے کام پورا ہونے کی صورت میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ گھر کے بڑے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ وہ نیچے فرش پر دری بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمال صاحب سے کوئلے منگوائے اور ان کو دہکا کر ان پر تھیلے سے کوئی سفوف نکال کر ڈالا جس سے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ شیخ کمال نے اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ یہ ایک ڈھونگی عامل بابا تھا جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لیتا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں شیخ کمال سے ساری باتیں اگلوا لی کہ مسئلہ ان کے گھر کا نہیں ہے، ان کی بیٹی پر شاید کوئی سایہ ہے۔ اس نے کمال صاحب کو اپنی بیٹی کو یہاں لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ کمال حافظ کو لے کر اس کمرے میں آئے۔ انہوں نے حافظ سے جھوٹ بولا کہ وہ کسی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ حافظ کمرے کا منظر دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا یہ سب کیا ہے اور یہ آدمی کون ہے؟ یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم یہاں ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، تم کو کوئی جو بیماری ہے یہ اس کا علاج کرنے آئے ہیں، انہوں نے کہا۔ مگر بابا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکی چپ چاپ بیٹھ جا، کیا بزرگوں کے سامنے زیادہ زبان چلاتی ہے؟ اس آدمی نے غصے سے کہا۔ اور تم باہر جاؤ، میں ذرا اس کی بیماری کا علاج کر لوں، بہت برا سایہ ہے اس پر، باہر سے دروازہ بند کر دینا، یہ سایہ باہر نہ نکل جائے، میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا، اور جب تک میں نہ کہوں باہر سے دروازہ مت کھولنا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے حافظ کو ساری بات سمجھ آتی شیخ کمال کمرے کو باہر سے بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے کو اٹھی، تبھی اس عامل نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ہاں بھائی بتاؤ، کون سی بیماری ہے، کون سا سایہ ہے تم پر، ذرا میں بھی تو دیکھوں، ویسے تم اتنی خوبصورت ہو، تم پر تو کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ اس نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو ذلیل انسان، تم جیسے لوگ عامل کا روپ دھار کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہو، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ مگر سامنے والے کی گرفت مضبوط تھی، وہ کوشش کے باوجود اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ آپا اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں نہیں کھولو گی۔ اس کے کانوں میں جیسے ہی زمیل کی آواز آئی، اسے لگا اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ ابھی سامول سے جان چھڑانے کی کوئی ترکیب سوچ رہی تھی۔ زمیل کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ کسی اندیکھی چیز نے عامل کے ہاتھ پر آری پھیری دی تھی اور ساتھ ہی اس نے حافظ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ عامل درد کی شدت سے چلا اٹھا جب اس کے سامنے ایک سیاہ حولا نمودار ہوا۔ تم جیسی ڈھونگی بابوں کا اصل ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اس نے عامل کی گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ عامل کی گھٹی گھٹی آوازیں باہر تک جا رہی تھی۔ زمیل نے ایک جھٹکے میں اس عامل کے بازو اس کے جسم سے الگ کر دی تھی اور اس کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ وہ درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ شکر کرو میں نے تمہاری جان نہیں لی ہے، ورنہ تم جیسے شیطانی لوگوں کو جہنم رسید کرنا ہی میرا کام ہے۔ آئندہ تم مجھے یہ کام کرتے ہوئے نظر مت آنا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ قبرستان ہوگا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عامل کو ایک ٹھوکر سے رسید کرتے ہوئے اس نے کہا، اب اپنی آنکھیں کھول لو جعفر، مگر ابھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حافظ اس انسان کی ایسی حالت دیکھے۔ اس نے کہا۔ حافظ نے آنکھیں کھول لی تھیں مگر اپنے پیچھے دروازہ پیٹنے کا شور بھی سن رہی تھی۔ عامل اپنی ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ دروازے کے پاس آیا اور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ شیخ کمال جو باہر کھڑے تھے، انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ عامل کی ایسی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔
اس سے پہلے وہ اس سے کچھ بولتے پوچھتے وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اپنے ساتھی کے پاس گیا اور کار میں بیٹھے کر یہ جا وہ جا شیخ کمال کمرے میں واپس آئے۔ کمرے میں پہلے کی طرح صاف ستھرا تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور آفا کی ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے شکوہ کنارہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ شیخ کمال اپنی بیٹی سے کچھ شرمندہ سے، مجھے سمجھ نہیں آتی تم انسان اتنے بیوقوف کیوں ہو؟ کیسے کسی کے کہنے پر اپنی بیٹی کو اکیلا کسی ڈونگے بابا کے پاس چھوڑ سکتے ہو؟ ایسے ہی ڈونگے بابا ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ تو ماں باپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں انسان کی جان لو، تو نے اس کا ہاتھ توڑا ہے۔ زمین نے غصے سے کہا، اس کا غصہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تم جیسے جن زیادہ خوبصورت خاتون پر فدا نہ ہو تو ان پر قابض نہ ہو، تم ایسی نوبت کبھی نہ آئے۔ حافظ نے شرارت سے کہا، میں تم کو قید کیا ہے؟ ایسا ہے نہ تو چلو میں ہر کیسے تم کو ضد کرتا ہوں، میری محبت میں تم کو یہ تکلیف نہیں پڑ رہی ہے نہ؟ ٹھیک ہے، میں دوبارہ یعنی کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر جمیل غائب ہو گیا۔ میں مذاق کر رہی تھی جمیل، میرا وہ مطلب نہیں تھا کہہ کر اس سے کے چہرے پر خود جو شرارتی مسکراہٹ تھی وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ مسلسل جمیل کو آوازیں دے رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جمیل کو اتنا پکارنے کے باوجود وہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ جمیل اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ یہ بات ہی آفا کی جاننے کے لیے کافی تھی جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسط سے پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔